السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، حضرت دادا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت عام مریدوں کے لیے درس و تدریس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے اور علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ لاہور سے ایک مرید آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ حضرت دادا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر مرید کو دیکھا اور فرمایا، خیرات۔ کیا افضل ترین عبادت کیا ہے؟ خیرات ہے۔ اس مرید نے دوبارہ عرض کیا کہ اور افضل ترین خیرات کیا ہے؟ اوکے، افضل ترین عبادت خیرات ہے۔ اب دوبارہ کوشچن آیا کہ افضل ترین خیرات کیا ہے؟ اوکے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معاف کر دینا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ چند لمحے رک کر دوبارہ یوں بولے، دل سے معاف کر دینا۔ یعنی کہ بظاہر آپ زبانی کلامی یا زبان سے آپ معاف کر دیں، یہ کوئی معافی نہیں ہے، دل سے معاف کر دینا۔ جو اصل عبادت ہے، جو افضل ترین عبادت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو دل سے معاف کر دیں۔ ایک ایسا انسان جو آپ کے ساتھ برا کر جاتا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی کر جاتا ہے، آپ کے لیے دل کی تکلیف کی وجہ بنتا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں آتا، جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ دل سے معاف کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، دل سے اگنور کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی خیرات یہ ہے کہ آپ کسی کو دل سے معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی دستگاہ میں صوفی اس وقت صوفی بنتا ہے جب اس کا دل نفرت، غصے اور انتقام کے زہر سے پاک ہو جاتا ہے، اور وہ معافی کے صابن سے اپنے دل کی ساری قدورتیں دھو لیتا ہے۔ اہل تصوف یہاں تک کہتے ہیں کہ قاتل کو صوفی کا خون تک معاف ہوتا ہے، اور یہ معافی کی وہ خیرات ہے جو صوفیہ اکرام دے دے کر بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بابا فرماتے ہیں، تم معاف کرنا سیکھ لو، تمہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں رہے گی، سارے حجاب اور سارے نقاب اتر جائیں گے۔ اصل میں جب انسان کسی کے لیے دل میں نفرت لے کے بیٹھتا ہے نا، تو وہ الجھ سا جاتا ہے، اور وہ اس انسان کو لے کے الجھ جاتا ہے۔ دنیا اس کے اگر وہ دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے یا وہ خود کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کی نظریں خود سے ڈائیورٹ ہو کر اس انسان پر چلی جاتی ہیں جو اس کے ساتھ برا کرتا ہے، اور اس کے دل میں اس کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ معاف کرتے چلے جائیں، اور آپ کے اوپر سے وہ جو آپ کی نظریں ہیں یا جو آپ کے ذہن ہیں، ان میں سے وہ سارے حجاب اور نقاب جو ہے نا اترتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد آپ کا فوکس صرف اپنی ذات پر ہوگا، اور رب کائنات سے جو کنیکشن ہے اس کو مضبوط کرنے میں لگ جائے گا۔ تو پھر آپ مزید دنیا کو ریئلائز کرتے جاؤ گے۔ اوکے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا تھا کہ میں نے صالحین کی زبان سے سنا ہے کہ آپ کا نام ستار العیوب ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا، لیکن آپ نے مجھے تو کانٹا بنایا ہے، میرا عیب کون چھپائے گا؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان حال کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ اس کے اوپر پھول کی پنکھڑی پیدا کر دی گئی تاکہ وہ پھول کے دامن میں اپنا منہ چھپا لے۔ دیکھیے، گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں نا، مگر باغبان ان کانٹوں کو باغ سے نہیں نکالتا۔ باغ سے صرف وہی کانٹے نکالے جاتے ہیں جو خالص کانٹے ہوں، جنہوں نے کسی پھول کے دامن میں پناہ نہیں لی۔ اسی طرح جو لوگ اللہ والوں سے نہیں جڑتے ان کے لیے خطرہ ہے، لیکن جو گناہگار اللہ والوں کے دامن سے جڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں،
ان کی برکت سے ایک دن وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں. یعنی کہ کمپنی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. جو صحبت ہے، اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے کہ وہ ایک برے انسان کو بھی اچھا انسان بنا لے اور ایک اچھے انسان کو بھی برائی کی طرف لے جائے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں. دنیا کے کانٹے تو پھولوں کے دامن میں کانٹے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ والے ایسے پھول ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اچھے لوگوں میں بھی رہتے ہیں نا، تب بھی آپ پھول بن جاتے ہیں، آپ اچھے انسان بن جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سچے ہوں گے تو آپ کو سب سچے بزرگ ملیں گے، یعنی کہ آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں. یہ کائنات کا اصول ہے. ٹھیک ہے، اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو 2-4 اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے. یہ سارے قدرت کی کھیل ہے. اس لیے آپ سچے ہو جائیں، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ. اگر آپ اچھے ہیں، نیک ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی اچھے اور نیک لوگ ہی کنیکٹ ہوں گے. کیونکہ جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں نا، جو آپ کے اگر اچھے نہیں ہیں یا ان میں وہ اوصاف نہیں ہیں، وہ اچھائیاں نہیں ہیں جو آپ میں ہیں یا کسی اور انسان میں ہیں، تو جو برا انسان ہے وہ اوبیسلی اختلاف کرے گا ایک اچھے انسان سے. اور اگر وہ 1-2 بار اس کی کمپنی میں بیٹھ بھی جائے گا اور وہ پھر بھی اس کو برائی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اس اچھے انسان کی کمپنی کو ایوائڈ کرے. تو وہ خود بخود کیا ہوگا، نکل جائے گا، دور ہو جائے گا اس اچھے انسان سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پازیٹیو ہو، آپ خود اچھے انسان ہو، آپ کی سوچ خود کی اچھی ہے، بہترین سوچ ہے اور آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو ایک دن جو وہ لوگ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا، تو ایک دن وہ آپ سے خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. وہ خود بخود آپ سے دور ہوتے جائیں گے، ہٹتے چلے جائیں گے. کیونکہ اب کی بار آپ کا اورا جو ہے نا وہ پازیٹیو ہو جائے گا اور آپ سے ان لوگوں کا نا آپ سے کوئی مطلب مقصد نہیں رہے گا ان لوگوں کا آپ کے ساتھ کنیکٹ رہنے کا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے ہی نہیں، اس نے ویسا تو بننا نہیں ہے جیسے ہم ہیں، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، یا پھر یہ جو ہے نا اس کے راستے جو ہے نا ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے ڈیفرنٹ ہیں، تو یہاں پر رہنا یا اس انسان کے ساتھ رہنا ویسٹ آف ٹائم ہے، ٹائم کو ضائع کرنے کے برابر ہے. تو وہ کہیں اور موو کر جائے گا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا.